وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت میرے قوم کے دو جماعتوں غوث اعظم اگر اسی جلسے میں ہم چلے گئے اگر دعا کیا مولا میرے غلام تیری محفل میں شریک تھے تو غوث اعظم کی ماں سجدہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں کہیں گی مولا یہ میرا بیٹا سبحان اللہ میرا بیٹا ہے. تو پتا چلا کہ غوث اعظم کی دعا مدنی ہوتی ہے بلکہ اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پیروں کی دعائیں تو رد ہو سکتی ہیں اور پیروں کی دعائیں تو ٹل سکتی ہیں مگر عبد القادر کی دعا ٹالی نہیں جائے گی ٹالی نہیں جائے گی. اعلیٰ حضرت کے غلام نے لکھا وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے کچھ علم دین پار ارے جو کچھ سکی ہے وہ تنہا رضا. سبحان اللہ. جو احمد رضا کا غلام ہوگا وہی عبد القادر کا وفادار ہوگا. جو احمد رضا کا غلام ہوگا وہی عبد القادر کا وفادار ہوگا. جو احمد رضا کا غدار ہوگا وہ غوث اعظم کا بدکار ہوگا وہ غوث اعظم والا نہیں ہوگا. اے میری قوم کے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے میرے قوم کے نوجوانوں اب بندہ بڑھا مولانا صاحب کے پاس آ گیا اساتذہ کے پاس پہنچا امام صاحب کے پاس پہنچا دامن پکڑ لیا. حضرت بتا دیجیے وہ سچا دربار کون ہے وہ سچا ولی کون ہے وہ سچا اللہ کا بندہ کون ہے. امام صاحب نے انگلی پکڑی پہلے مسجد میں لے کر کے گئے کہا پہلے تو نماز پڑھ. اب وہ بندہ نماز پڑھنے لگا. جب امام صاحب نے دیکھا کہ یہ بندہ نمازی ہو گیا ہے تو کہاں پہنچے سرزمین بریلی پہنچے. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں سرکار کے دامن کو پکڑ لے احمد رضا کے دامن کو پکڑ لے. اب وہ ڈھاکدار بندہ کہتا ہے مولانا صاحب احمد رضا کے دامن کو نہیں چاہیے بلکہ عبد القادر کا دامن کی ضرورت ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اے بندے سن لے اے غلام سن لے احمد رضا کا دامن غوث اعظم کا دامن احمد رضا کا دامن مل جائے گا تو غوث اعظم کا دامن مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میری قوم کے دو جماعت آج تم کہتے مولانا کہاں چلے آپ کے سرے کا دوہا غازی بنا تشریف فرما. بھٹکنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے جاؤ غازی ملت کی چوکھٹ پہ سر رکھو اور کہو حضور جس طرح میرے شہر میں دین کا بول بالا مذہبی اسلام کو روشن فرمایا ان غلاموں کے دیہوں کو نور سے روشن فرما دیجئے. ان غلاموں کی تقدیر کو روشن فرما دیجئے. ان کی قسمت کو روشن فرما دیجئے. سیدی سالار اپنی تربت پاک سے فرماتے ہیں جب کوئی غلام سچا آتا ہے اور ماتھے کو ٹیک لیتا ہے تو اسے سیدی سالار خالی نہیں بھیجتا ہے اسے رحمت کا خزانہ آتا ہے. سبحان اللہ. اے میری قوم کے نوجوانوں اگر چاہتے ہو تو دامن میں خوشیاں لانا چاہتے تو غازی پاک کے دامن میں لپٹ جاؤ سچے ہے. بابا فرید کے دامن میں لپٹ جاؤ سچے ہے. احمد رضا کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ سچے ہے. اب غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو. میں تھوڑی دیر آپ تک گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد اختتام کروں گا کیوں اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے تھوڑی دیر خطاب کرنا ہے. یہ میری قوم کے نوجوان غوث اعظم کا کل جو ہے ہمارا کو دن ملے والے. سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہے کہ کل 11ویں شریف کا دن ہے. اگر ہم رات بھر زندہ رہے